السلام علیکم ناظرین، بلال احمد آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اے ٹاکس۔ آج ہم بات کریں گے اپنی ویلاگ میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر قدغنی، دباؤ اور مزید جو ہے حملے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اسرائیلی جارحیت پر جمائمہ کی تگڑی آواز زلمی خلیلزاد کی طالبان حکومت سے ایک ملاقات، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہی ہیں، یہ ایک حیدر سعید نام لڑکا ہے جو کہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو ہے، آواز اٹھاتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہے تو یہ آواز اٹھاتے ہیں، خان صاحب کی آواز ہے، ظلم زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، نہ غیر قانونی آواز اٹھاتے ہیں، نہ غیر آئینی آواز اٹھاتے ہیں، آئین اور قانون کے اندر آواز اٹھاتے ہیں، اپنے اداروں سے پوچھتے ہیں، مقتدرہ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کون کروا رہا ہے۔ اب ایک ٹویٹ کے اوپر اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ اس نے بغاوت کی اداروں کے خلاف، لیکن مجھے تو اس میں کوئی بغاوت نظر نہیں آ رہی کہ کون سی بغاوت کی ہے۔ اگر آپ جب آئین اور قانون نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اپنے اداروں سے کسی بھی بندے سے آپ سوال کر سکتے، پوچھ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اس نے حق پوچھا ہے اور آپ اپنے اداروں سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر وہ غلط کام کر رہے، غیر آئینی کام کر رہے، غیر قانونی کام کر رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہے۔ جب آپ کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہے، جب آپ پوچھ سکتے ہیں، تو پھر کیوں ایسا ہی ہو رہے، سوشل میڈیا کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، ہمارے ادارے جو کر رہے ہیں، یہ بیوقوفانہ حرکت ہے۔ اس سے ہمارے ادارے کمزور ہوں گے، ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ خود اپنے اوپر ایک کلہاڑا مارنے کی کوشش ہو رہی ہے، خود نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے لوگ۔ یہ سوشل میڈیا ہے بھائی، یہ زمانہ تبدیل ہوا ہے، چینج ہوا ہے زمانہ۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے، اس میں شعور آ چکا ہے اس زمانے میں۔ یہ 1900 والا زمانہ نہیں ہے، اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس طرح کی آواز تھی۔ اب آواز اٹھانے کی جو پلیٹ فارم ہے وہ آ گئی ہے، سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اب ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے۔ اب ہر کوئی آپ سے پوچھے گا، جو آپ غیر قانونی کام کریں گے، غیر آئینی کام کریں گے تو آپ سے پوچھیں گے۔ اگر آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے، لوگوں کے اوپر زیادتیاں کریں گے اور گھروں کے اوپر چھاپے ماریں گے، چادر چاردیواری پامال کریں گے، تو آپ سے لوگ پوچھیں گے، سوال کرنے کا حق ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کو دور ہے بھائی، سوشل میڈیا کے اوپر تو ہر کوئی پوچھ سکتے ہیں آپ سے۔ جب ہزاروں ہیں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہر کوئی جرنلسٹ بنا ہوا ہے، اور کسی کے پاس موبائل ہے، وہ اس کے ذریعے ان کے پاس علم ہے، نالج ہے، وہ آپ سے پوچھے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ ہر کسی کو اٹھائیں گے۔ اس وقت اکثریتی لوگ جو ہے نا وہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ خان صاحب کی آواز بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ خاموش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو خود ادارہ جو ہے وہ ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، خود اپنے اوپر کلہاڑا مارنے کی کوشش کرے گا، ادارے کو نقصان پہنچے گا۔ اس سے آپ آواز دبا نہیں سکتے، اس سے آواز اور مزید بڑھے گی اور مضبوط ہوگی۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ 1 2 5 10 کو خاموش کر لیں گے، ٹھیک ہے، وہ خاموش ہو جائے گا۔ لیکن ایسے لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، وہ آواز اٹھاتے ہیں، تو اکثریت کو آپ خاموش نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو اپنا فیصلے جو آپ لوگوں نے کیے وہ تبدیل کرنے پڑیں گے۔ یہ ملک کی مفاد میں ہے کہ لوگوں کو آواز اٹھانے کا حق دیا جائے، کیونکہ ہمیں آئین اور قانون نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ نے آئین پڑھا ہو، قانون پڑھا ہو، تو اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہر انسان کو، ہر پاکستانی کو آواز اٹھانے کی حق ہے۔ وہ اپنے اداروں سے ہر کسی سے وہ سوال کر سکتے ہیں اگر وہ غلط کام کر رہا ہو، تو یہ ہمیں رائٹ ہے، حق ملا ہے۔ اس وجہ سے ہم کھل کے آپ سے پوچھیں گے۔ اس سے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے کہ آپ جب آپ سے پوچھے گا تو آپ ان کو اٹھائیں گے، ان کے اوپر ظلم زیادتی کریں گے، گرفتار کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں گے، اگر ملک کے ساتھ آپ مخلص ہے تو آپ کو جو آپ کی تنقید ہو اس کو آپ نے پازیٹیو کی طرف لینا ہے، ملک کے ساتھ آپ نے مخلص ہونا ہے۔ اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ برداشت کرنی پڑے گی۔ اب جو ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، غیر آئینی سب کچھ ہو رہا ہے، غیر قانونی سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب تو ہر کسی کو پتہ کہ کون کروا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ہر کسی کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ ملک کے ساتھ کون کھلواڑ کھیل رہا ہے، اس وقت کون اس ایک پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ایک پارٹی کو کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے، عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن وہ تو کلیئر کٹ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو جیل میں بیٹھا ہے لیکن ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ آپ ڈرا نہیں سکتے. وہ ڈرنے والا شخص نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا شخص نہیں ہے، وہ آپ سے ڈیل کرنے والا شخص نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈیل کرے گا کہ ہاں مجھے اقتدار چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، جو آپ کہے وہ میں مانوں گا. وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ زرداری نہیں ہے، وہ شہباز شریف نہیں ہے، وہ مریم نہیں ہے، وہ بلاول نہیں ہے. وہ لیڈر ہے. وہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، ڈٹ کے کھڑی ہے. ان کے ساتھ جب قوم کھڑی ہے تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو قوم یہی چاہتی ہے کہ ہم نے ایک لیڈر کو 804 کو جو اس وقت جیل میں قید ہے ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے، ہم نے اپنا مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، تو جس کو مینڈیٹ ملا ہے ان کو اقتدار میں لائیں، ان کو حکومت دی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ملک ترقی کرتا ہے یا نہیں. پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی اور یہ دہشت گردیاں بھی ختم ہوگی اور جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آپ ایسے ہی کریں گے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے. اسٹیبلٹی آپ آئے گی الیکشن سے، جو میں بار بار کہتا ہوں. تو یہ جو ظلم زیادتی ہو رہی ملک کے ساتھ، جو سوشل میڈیا کے اوپر قدغنیں، پابندیاں، دباؤ اور خاموش کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ خاموش ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے. یہ جو آپ کوشش کر رہے ہیں یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، یہ بیوقوفانہ فیصلہ ہے جو آپ لوگ کر رہی ہیں. زلمی خلیل زاد کے افغان طالبان سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور یہ بھیجا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور 2 سال پہلے افغان طالبان نے ایک شہری کو، امریکی شہری کو گرفتار کیا تھا، اس کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے افغان طالبان نے. تو یہ ملاقات ہوئی ہے زلمی خلیل زاد اور طالبان حکومت کے درمیان. اس میں اور بھی بڑی باتیں ہوئی ہے اور امریکہ جو ہے وہ خواہش مند ہے کہ ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کر لیں. ڈائریکٹ جو بھی مذاکرات ہے، جو بھی بات چیت ہے وہ ڈائریکٹ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں پاکستان کو ہم انگیج نہیں کرنا چاہتے. اس سے پہلے تو یہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت تھی، سے پہلے وہ عمران خان نے رول پلے کیا تھا، ثالثی کا کردار پلے کیا تھا. تو اس باری ڈونلڈ ٹرمپ کو اس حکومت سے کوئی امید نہیں ہے، اس کو انگیج نہیں کرنا چاہتے. تو وہ ڈائریکٹ افغانستان سے بات کرنا چاہتے ہیں، طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور جو ٹٹی اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے کہ ایک دہشت گرد کو اب امریکہ کے حوالے کیا ہے، تو اس سے کام نہیں بننے والا. کتنی ٹٹیاں اٹھائیں گے، اس سے کام نہیں بننے والا. افغانستان امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آنے والا ہے، یہاں پہ بھی وہ ایکشن لینے والے ہیں. وہاں ایک صحافی، پاکستانی صحافی نے امریکی نمائندے سے جو سوال کیا ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. اس نے سوال کیا کہ وہاں پہ ایک مقبول لیڈر عمران خان جو ہے وہ غیر قانونی قید ہے، جیل میں ہے اور انسانی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے وہاں پہ. لیکن جو امریکی وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی امریکہ میں، اس نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں ایکشن لوں گا پاکستان میں جو غیر قانونی کام ہو رہی ہے، انسانی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا گیا. تو نمائندے نے کہا، امریکی نمائندے نے، کہ میں اس کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ مصروف ہے. ابھی تو 8 ہفتے ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے، یہاں پہ بھی وہ ایکشن لیں گے. اور دیکھیں گے عنقریب، آپ مستقبل میں عنقریب دیکھیں گے کہ پاکستان کے اوپر بھی وہ آنے والے ہیں. یہاں پہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، جو غیر قانونی لوگ ہمارے اوپر ہی بیٹھے ہیں، جو امپورٹڈ لوگ ہیں، کس نے بٹائے، اسٹیبلشمنٹ نے بٹائے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ آئیں گے. اور جو غیر قانونی جو ایک لیڈر عمران خان کو بند کروایا جیل میں، اس کے اوپر بھی وہ آئیں گے اور ایکشن لیں گے. تو یہ کچھ معلومات تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. انشاءاللہ اسی طرح آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ نگہبان.